ایک تاریخی قانون قرآن کی سورہ البقرہ میں ایک تاریخی قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ نمبر 2 آیت 250 تا 251۔ یعنی جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان بنی اسرائیل کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور منکروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے اذن سے ان فلسطینیوں کو شکست دی اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داود کو ملک اور حکمت عطا کیا اور جن چیزوں کا چاہا اس کا علم بخشا۔ اور اگر اللہ بعض کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ Had it not been for God's repelling some people by means of others, the earth would have been filled with corruption. But God is bountiful to mankind. قرآن کی ان آیات میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ واقعہ قبل مسیح دور سے تعلق رکھتا ہے۔ فلسطین کے جنوبی حصہ یعنی ساؤدرن کوسٹل ایریا میں ایک واقعہ ہوا۔ 12ویں صدی قبل مسیح میں یہاں ایک قوم آ کر آباد ہوئی جس کو تاریخ میں فلسطی یا فلسطینی یعنی فلسٹائنز کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بات کو ان کے درمیان بگاڑ آیا۔ اس زمانے میں فلسطین کے شمالی حصے میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ فلسطینی بنی اسرائیل کے خلاف سرکشی کرنے لگے، یہاں تک کہ 1010 قبل مسیح میں فلسطینیوں کا بنی اسرائیل سے مسلح ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں ایک اسرائیلی نوجوان داود کی بہادری سے فلسطینیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ 732 قبل مسیح میں فلسطینیوں کا اس علاقے سے خاتمہ ہو گیا۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں دفع یعنی ریپیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہٹانا۔ لسان العرب میں دفع کی تشریح الازالۃ بقوۃ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 87 سے کی گئی ہے۔ یہ دفع دراصل تاریخ کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے۔ مذکورہ واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی گروہ کے ذریعے فلسطینی گروہ کو اقتدار سے ہٹایا تھا۔ اللہ انسانی تاریخ کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ وہ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے انسانی تاریخ کو مینج کر رہا ہے۔ وہ بار بار ایسے حالات پیدا کرتا ہے جبکہ ایک قوم دوسری قوم کو مقام اقتدار سے ہٹائے۔ اگر ایک قوم مسلسل طور پر مقام اقتدار پر قابض رہے تو اس کے اندر جمود یعنی اسٹیگنیشن پیدا ہو جائے گا۔ یہ جمود مختلف صورتوں میں فساد یعنی کرپشن کا سبب بنے گا۔ دفع کے اس قانون کا تعلق سیکولر قوموں سے بھی ہے اور مذہبی قوموں سے بھی۔ اس معاملے کی ایک مثال ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں پہلے راجاؤں کی حکومت تھی۔ راجاؤں کے بعد یہاں مغل دور آیا، پھر مغل دور ختم ہوا اور برٹش دور آیا۔ اس کے بعد 1947 میں برٹش دور کا خاتمہ ہوا اور قومی حکومت یعنی
نیشنل گورنمنٹ کا دور آیا۔ یہ تمام تبدیلیاں دفاع کے قانون کے تحت ہوئیں۔ ہر بار جب ایک گروہ کے اندر فساد آ گیا تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم لائی گئی، گویا پرانے خون یعنی اولڈ بلڈ کی جگہ نئے خون یعنی نیو بلڈ کو کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس عمل کو ریڈیکل آپریشن کہا جا سکتا ہے۔ اوپر کی آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کے جس فضل کا ذکر ہے اس سے مراد یہی قانون دفاع ہے جو مسلسل طور پر سیاسی اقتدار کی تنظیم کر رہا ہے۔ یہ تنظیم انسان کی اعلیٰ بہبود کے لیے ہے۔ اگر قانون دفاع کی صورت میں انسانی اقتدار کی تنظیم نہ کی جائے تو دنیا میں سیاسی اجارہ داری یعنی پولیٹیکل منوپلی آ جائے اور پھر انسانی تاریخ اپنی مطلوب منزل پر نہ پہنچ سکے گی۔ یہود کی تاریخ۔ دفاع کے اس قانون کا نفاذ بعد کے زمانے میں خود یہود یعنی بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور غلبہ عطا کیا، لیکن ایک مدت کے بعد یہود میں بھی وہی فساد پیدا ہوا جو کہ ہر قوم میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کے ذریعے یہود کے ساتھ دفاع کا وہی معاملہ کیا جس کو ہم نے ریڈیکل آپریشن کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں دو متعین آپریشن کا حوالہ دیا گیا۔ سورہ نمبر 17 آیت 4 تا 8۔ پہلا واقعہ بابل یعنی عراق کے بادشاہ نبوکد نظر کا ہے۔ اس نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا جو اس وقت بنی اسرائیل کے زیر قبضہ تھا۔ نبوکد نظر نے بنی اسرائیل کی سیاسی طاقت کو توڑ دیا اور یروشلم میں ان کے عبادت خانہ یعنی ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر ڈھا دیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ وہ ہے جو رومی بادشاہ ٹائٹس کے ذریعے پیش آیا۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تذکیر القرآن صفحہ 760 تا 762۔ بنی اسرائیل کے خلاف یہ آپریشن بطور سزا یعنی پنشمنٹ نہ تھا، بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بطور انتباہ یعنی وارننگ تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل متنبہ ہوں، ان کا جمود ٹوٹے اور وہ اپنی اصلاح کر کے دوبارہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، سورہ نمبر 17 آیت 8۔ لیکن بنی اسرائیل دوبارہ اصلاح قبول نہ کر سکے، وہ بدستور اپنی حالت پر قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حامل کتاب الہی ہونے کی حیثیت سے معزول کر دیا اور بنو اسماعیل کو حامل کتاب الہی کی حیثیت دے دی۔ تبدیلی کے اس واقعے کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سورہ نمبر 4 آیت 54۔ مسلم تاریخ کی مثال۔ مسلم ملت دفاع کے اس تاریخی قانون سے مستثنیٰ نہیں، چنانچہ پچھلے 1400 سال میں یہ معاملہ بار بار پیش آیا ہے، یعنی ایک گروہ کو مقام اقتدار سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے گروہ کو مقام اقتدار پر لانا، ایک گروہ کو معزول کر کے دوسرے گروہ کو کام کا موقع دینا۔ پچھلے 1400 سال میں جن مسلم گروہوں کو اقتدار ملا ان کی بنیادی تقسیم یہ ہے۔ نمبر 1، خلافت راشدہ، راشدون کیلیفیت 632 تا 661 عیسوی۔ نمبر 2، خلافت امیہ
امیاد کیلیفیٹ 661 تا 750 عیسوی۔ نمبر 3، خلافت اندلس یعنی مورش امپائر 711 تا 1492 عیسوی۔ نمبر 4، خلافت بنو عباس یعنی عباسڈ امپائر 750 تا 1258 عیسوی۔ نمبر 5، مغل سلطنت یعنی مغل امپائر 1226 تا 1857 عیسوی۔ نمبر 6، عثمانی خلافت یعنی آٹومن امپائر 1299 تا 1922 عیسوی۔ مذکورہ سیاسی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم گروہ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے اور پھر ایک مدت کے بعد اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے گروہ کو لایا جاتا ہے۔ مسلم ملت کے درمیان یہ سلسلہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور مغربی قوموں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، خواہ براہ راست طور پر یا بالواسطہ طور پر۔ یہ تمام واقعات اتفاقاً نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ تاریخی قانون کے تحت ہو رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کی اصطلاح ایک سیاسی ادارے کی حیثیت سے بعد کے دور میں وضع ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو سیاسی ادارہ قائم ہوا وہ تقریباً 30 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں خلافت کا یہ ادارہ اپنی اخلاقی خوبیوں کے باوجود سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو باقی رکھنے کے قابل نہ رہا، اس لیے اس کو ہٹا کر بنو امیہ کا دور لایا گیا۔ بنو امیہ کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربی زبان اور عرب کلچر یعنی المروءہ وغیرہ کے فروغ کا شدت سے اہتمام کیا، جو کہ اس وقت قرآن کی کامل حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ بنو امیہ کی حکومت تقریباً 90 سال تک جاری رہی۔ اس کے دور حکومت کے آخری زمانے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عربیت کے تحفظ میں انہوں نے عالمی تقاضے کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد بنو امیہ کو اقتدار کے مقام سے ہٹا کر ان کی جگہ بنو عباس کو لایا گیا۔ بنو عباس کے دور میں کئی بڑے بڑے کام انجام پائے، احادیث کو جمع کرنا، علوم اسلامی کی تدوین، اسلام کی اشاعت وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت کے سیکولر علوم کو حاصل کیا اور ان کو فروغ دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر عالمی فکر پیدا ہوا۔ بنو عباس کے دبدبے کے تحت حفاظت دین کا کام کامیابی کے ساتھ جاری رہا۔ واضح ہو کہ دور قدیم میں حفاظت دین کے لیے سیاسی دبدبہ ضروری تھا، مگر اب پرنٹنگ پریس اور دوسرے موافق اسباب کے ظہور کے بعد سیاسی دبدبے کے بغیر خدا کا دین کامل طور پر محفوظ ہے۔ بنو عباس کی سلطنت تقریباً 500 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد فطری طور پر بنو عباس میں جمود کا دور آ گیا۔ وہ ترقی کے سفر کو مزید جاری رکھنے کے قابل نہ رہے۔ چنانچہ 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے ذریعے ایک آپریشن کیا گیا اور اس طرح عباسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخی قانون کے مطابق دوسری قوموں کو موقع دیا گیا۔ عباسی دور ہی میں ایک مسلم گروہ اٹھا جس نے اندلس یعنی اسپین میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ اس حکومت کو سیکولر مورخین مورش سلطنت یعنی مورش امپائر کا نام دیتے ہیں۔ مورش سلطنت کو موافق حالات ملے، چنانچہ انہوں نے علم کی ترقی میں مزید بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اس دور کے ترقیاتی نمونوں کو استنبول یعنی ترکی کے میوزیم The Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر بعد کے دور میں اندلس کی مسلم سلطنت میں بگاڑ آ گیا۔ اس کے حکمراں عیش و عشرت میں پڑ گئے
آخر کار 700 سال سے زیادہ مدت کے بعد ان پر دفاع کا قانون نافذ ہوا اور اسپین کے مسیحی حکمران نے لڑ کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی دور میں مغل حکمراں ہندوستان میں داخل ہوئے اور یہاں ایک طاقتور مسلم سلطنت قائم کر دی۔ مغل سلطنت کے زیر سایہ ہندوستان میں کئی کام انجام پائے۔ مغل حکمرانوں کو دعوت و تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن ان کے دبدبے کے تحت صوفیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اس ملک میں اسلام کی اشاعت بڑے پیمانے پر کر سکیں۔ لیکن بعد کے دور میں مغل حکمرانوں میں بھی وہی بگاڑ آیا جو ہر قوم میں آتا ہے۔ چنانچہ 600 سال کے بعد ہندوستان میں برٹش قوم ابھری اور اس نے 1857 میں مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس سلسلے میں آخری نام عثمانی خلافت کا ہے۔ اس نے یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے بڑے رقبے میں اپنی سلطنت قائم کی۔ اس نے لمبے عرصے تک اسلام کا دبدبہ قائم رکھا۔ اس طرح یہ ہوا کہ پرنٹنگ پریس اور دوسرے موافق اسباب کے ظہور سے پہلے کے دور میں وہ دین اسلام کی محافظ بنی رہی۔ آخر کار عثمانی خلافت میں بھی بڑے پیمانے پر جمود پیدا ہوا۔ وہ مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 600 سال کے بعد مغربی قوموں کا ظہور ہوا اور اس طرح عثمانی خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کمال اتاترک وفات 1938 نے عثمانی خلافت کا خاتمہ کر دیا، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ کمال اتاترک نے 1924 میں ترک خلافت کے خاتمے کا صرف اعلان کیا تھا، اس کا خاتمہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ماہنامہ الرسالہ، نومبر 2012۔ جمہوریت کا رول۔ دفاع کا قانون پچھلے زمانے میں انقلابی عمل یعنی ریڈیکل آپریشن کے ذریعے انجام پاتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں اس طریقے کو بدل دیا گیا۔ اسی بدلے ہوئے طریقے کو موجودہ زمانے میں جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت دراصل دفاع کے قانون کا باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے۔ فرانسیسی انقلاب یعنی فرینچ ریولوشن جمہوری دور کا آغاز ہے، جس نے 1792 میں بادشاہی نظام کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد عالمی سیاست میں ایک نیا دور آیا، جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو گیا کہ الیکشن کے ذریعے پرامن طور پر حکومت کی تبدیلی ممکن ہو گئی۔ اس طرح تاریخ میں ریڈیکل تبدیلی کے بجائے پرامن تبدیلی یعنی پیسفل چینج کا دور آ گیا۔ موجودہ زمانے کے مسلمان اس الہی منصوبے کو سمجھ نہ سکے۔ وہ خود ساختہ ذہن کے تحت یہ کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ناکام طور پر دوسری قوموں سے لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ منفی روش قانون الہی کے خلاف ہے، اس لیے اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کہیں ایسا ہے کہ مسلمان پچھلے سیاسی ماڈل کی گرفت سے آزاد نہ ہونے کی بنا پر خاندانی لیڈرشپ قائم کیے ہوئے ہیں۔ کہیں اگر ان کو کچھ سیاسی اقتدار مل گیا ہے تو وہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صورت خدا کے منصوبے کے مطابق نہیں، اس لیے وہ نتیجہ خیز بننے والی بھی نہیں۔ رول کی تبدیلی۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو دین بھیجا، اس کے دو تقاضے تھے۔ ایک تھا اس کی حفاظت یعنی پریزرویشن، اور دوسرا تھا اس کا اظہار۔ دین کی حفاظت کا کام پہلے بنی اسرائیل کو سونپا گیا، مگر وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، سورہ نمبر 62 آیت 5۔ بنی اسرائیل کی ناکامی کے بعد بنو اسماعیل یعنی امت محمدی کو دین خداوندی کے حامل ہونے کی یہ ذمہ داری سپرد کی گئی۔ امت محمدی نے اپنے آغاز کے بعد 1000 سال کی مدت میں
دین کی حفاظت کا کام پوری طرح انجام دے دیا۔ اب خدا کا دین کامل طور پر محفوظ ہے۔ امت محمدی کو اس کے آغاز کے بعد لمبی مدت تک مددگار قوت کے طور پر سیاسی دبدبہ عطا کیا گیا۔ اس دبدبے کا خاص مقصد یہی تھا کہ دین کا متن یعنی ٹیکسٹ اور اس کی تاریخ مستند طور پر محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو مطلوب تھا اس کو ایک لفظ میں اظہار کہا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ اس دوسرے کام کو انجام نہ دے سکی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غیر معمولی مواقع دیے گئے، تعداد، دولت اور سیاسی طاقت وغیرہ، مگر امت مسلمہ اس دوسرے مطلوب کام کو انجام دینے میں ناکام رہی۔ 18ویں صدی کے آخر میں یہ واضح ہو گیا کہ امت مسلمہ اب اسی طرح ایک بے جان قوم بن چکی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل اپنے دور زوال میں ایک بے جان قوم بن چکے تھے۔ بے جان ہونے کا مفہوم: کسی امت کے بے جان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین خداوندی کو چھوڑ دے اور اعلان کے ساتھ کوئی دوسرا دین اختیار کر لے۔ اس قسم کی تبدیلی نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ آج ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد امت مسلمہ پر وہ وقت آ گیا جو پچھلی امتوں پر آیا تھا، یعنی مسلمان عملاً ایک بے جان قوم بن گئے۔ اب کوئی بھی اصلاحی جد و جہد ان کو مجموعی طور پر دوبارہ زندہ کرنے والی نہیں۔ اب جو چیز ہونے والی ہے وہ صرف یہ کہ امت کے کچھ افراد کو شخصی طور پر زندگی ملتی رہے گی، نہ کہ پورے مجموعے کو۔ اس صورتحال کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے امت کی بعد کی نسلوں میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر ایک خود ساختہ اسلام، سیلف سٹائلڈ ورژن آف اسلام بنا لیتے ہیں۔ اس خود ساختہ اسلام میں اسپرٹ حذف ہو جاتی ہے اور صرف کچھ ظاہری شکلیں باقی رہتی ہیں۔ پھر لمبی مدت تک اس پر قائم رہتے ہوئے وہ اس پر پختہ یعنی کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس پختگی یعنی کنڈیشننگ کے ساتھ ہمیشہ ایک فرضی یقین یعنی فالس کنوکشن جمع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وضع کردہ اسلام پر اس طرح جینے لگتے ہیں جیسے کہ وہ خدا اور رسول کے دین پر قائم ہیں۔ اسی فرضی یقین کا نام بے جان ہونا یا زندگی سے محرومی ہے۔ جو لوگ اس حالت پر پہنچ جائیں وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی روش پر نظر ثانی کر سکیں۔ کنڈیشننگ کی حالت: یہی وہ حالت ہے جس کا ذکر یہود کے حوالے سے قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 2 آیت 88۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں غلف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: اے قلوبنا ممتلئۃ علما لا تحتاج الی علم محمد ولا غیرہ، القرطبی جلد 2 صفحہ 25۔ یعنی ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، وہ محمد یا کسی اور کے علم کے محتاج نہیں۔ لعنت کوئی پراسرار چیز نہیں، لعنت سے مراد شدید قسم کی کنڈیشننگ ہے جس کی ڈی کنڈیشننگ عام طور پر ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں علم سے مراد معروف معنوں میں علم نہیں بلکہ خود ساختہ تصور دین ہے۔ یہود کا یہ خود ساختہ دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے علم پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ امانی، سورہ نمبر 2 آیت 78 پر مبنی تھا۔ ٹھیک یہی حال موجودہ زمانے میں مسلم ملت کا ہوا ہے۔ وہ دین کے خود ساختہ ماڈل پر قائم ہیں۔ زمانہ گزرنے کے بعد وہ اپنے اس خود ساختہ ماڈل پر اتنے پختہ ہو چکے ہیں
کہ اب وہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ نمبر 30 آیت 32۔ یعنی انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے خود ساختہ طریقے پر نازاں ہیں۔ یہی حال موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا ہوا ہے، وہ خود ساختہ تعبیرات کے مطابق مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ تمام گروہ خود ساختہ تصور دین پر قائم ہیں، لیکن لمبی مدت گزرنے کے بعد اب ہر گروہ کا ذہن اپنے ماڈل کے حق میں اتنا زیادہ پختہ ہو چکا ہے کہ اب وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ امت مسلمہ اور اس کے بعد، امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے قرآن کے سورہ الانبیاء کی ان آیات کا مطالعہ کیجیے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، سورہ نمبر 21 آیت 95 تا 96۔ یعنی جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقرر کر دی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ نہایت تیزی کے ساتھ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں۔ دوسری آیت میں واضح طور پر مستقبل میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا ظہور۔ پہلی آیت میں اگرچہ استقبال کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے مراد بھی مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کے ظہور سے فوراً پہلے کا واقعہ۔ اصل یہ ہے کہ پہلی آیت میں قرآن کے مخصوص اسلوب میں امت مسلمہ کے مستقبل کا ذکر ہے۔ اس آیت میں دفاع کا وہی قانون بیان کیا گیا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ یہاں حرام سے مراد امت کا غلف کی حالت تک پہنچ جانا ہے، یعنی دور زوال کی حالت، اور اہلاک سے مراد یہ ہے کہ جب امت پر یہ حالت آئے گی تو اس کو خدائی رول کے لیے رد کر دیا جائے گا۔ یہ فطرت کا ایک عام قانون ہے جو امت مسلمہ پر بھی لازماً آئے گا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ امت یہود کو نظری اور عملی دونوں اعتبار سے رد کیا گیا تھا، لیکن امت مسلمہ کا رد کیا جانا صرف نظری اعتبار سے ہوگا۔ اس کے بعد بھی عملی طور پر موجودہ دنیا میں ان کی حیثیت باقی رہے گی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو دونوں اعتبار سے امت مسلمہ کے رد کیے جانے کا اعلان کر سکے۔ قرآن کی مذکورہ آیات میں صرف پہلی آیت امت مسلمہ کے بعد کے دور کے بارے میں ہے، جبکہ قانون فطرت کے مطابق امت اپنے زوال کی آخری حد پر پہنچ چکی ہوگی۔ اس آیت میں ہلاکت سے مراد معروف ہلاکت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو ذہنی جمود یعنی انٹلیکچول اسٹیگنیشن کہا جاتا ہے۔ آیت میں حرام سے مراد بھی معروف حرام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جمود کی وہ حالت ہے جبکہ لوگوں کے اندر بے حسی کا وہ درجہ آ جائے جس کو قرآن میں قساوت کہا گیا ہے، یعنی قبولیت، ریسپٹیوٹی کے مادے کا ختم ہو جانا۔ اس معاملے کی مثال فطرت میں پتھر اور زرخیز زمین یعنی سوئل کی صورت میں رکھ دی گئی ہے۔ پتھر پر پانی ڈالا جائے تو پتھر اس کو قبول نہیں کرے گا، پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے گا۔ اس کے برعکس زرخیز مٹی میں پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو بھرپور طور پر قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی قوم زندہ ہو تو اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت بھرپور طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب قوم میں جمود آ جائے تو وہ قبولیت کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔
کسی امت کی یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے فرضی یقین یعنی فالس کنوکشن۔ دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ امت حقیقتاً بے روح یعنی اسپرٹ لیس ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ ایک خود ساختہ دین، سیلف سٹائلڈ ورژن آف ریلیجن پر قائم رہتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے اسی خود ساختہ دین پر اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف سوچنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ حقیقی دین اس کے لیے اجنبی یعنی غریب بن جاتا ہے، خواہ اس کو کتنا ہی دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی امت کے اندر کوئی نیا فکری انقلاب یعنی انٹلیکچول ریولوشن لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وہ تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو مذکورہ آیت میں انہم لا یرجعون کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل مغرب کا رول۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، رقم الحدیث 3062، یعنی اللہ ضرور اس دین کی تائید فاجر شخص کے ذریعے کرے گا۔ اس حدیث میں فاجر کا لفظ غیر مومن کے معنی میں آیا ہے۔ آج کل کی زبان میں اس کو سیکولر انسان کہہ سکتے ہیں۔ اس روایت میں پیشن گوئی کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ بعد کے زمانے میں ایسے سیکولر لوگوں کو اٹھائے گا جو خدا کے دین کے معاملے میں تائیدی کردار یعنی سپورٹنگ رول ادا کریں گے۔ تاریخی اعتبار سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تائیدی رول بالفعل عمل میں آ چکا ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دو مطلوب رول۔ اصل یہ ہے کہ دین اسلام کے حاملین سے دو رول مطلوب تھا۔ ایک رول وہ ہے جس کو قرآن میں حفاظت دین سورہ نمبر 15 آیت 9 کہا گیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے قرآن میں اظہار دین سورہ نمبر 48 آیت 28 کے الفاظ آئے ہیں۔ حفاظت دین سے مراد ہے دین کا قلمی یا کتابی تحفظ، قرآن کے اصل متن کا مکتوب حالت میں محفوظ ہو جانا، حدیث کا مدون مجموعہ تیار ہو جانا، سیرت رسول اور سیرت صحابہ کا لکھی ہوئی حالت میں ریکارڈ ہو جانا، اسلام کا وہ دور جس کو قرون مشہود لہا بالخیر کہا گیا ہے، اس کو مستند تاریخ کی حیثیت دے دینا، اسلام کی بنیاد پر ایسے ادارے یعنی مسجد، مدرسہ، حج کا نظام وغیرہ قائم ہو جانا جن کے ذریعے ابدی طور پر اسلام کو ایک اجتماعی بنیاد حاصل ہو جائے۔ یہ تمام کام ایک لفظ میں تحفظ دین کے کام ہیں۔ امت مسلمہ نے اپنے ابتدائی تقریباً 1000 سال کے دوران اس کام کو کامل طور پر اور مستند طور پر انجام دے دیا، یہاں تک کہ اب یہ حال ہے کہ اسلام کا مستند ماخذ نہ صرف لائبریریوں میں موجود ہے بلکہ پورا ذخیرہ انٹرنیٹ پر اس طرح محفوظ ہو گیا ہے کہ ایک شخص فنگر ٹپ کے استعمال سے ایک لمحے میں اس پورے ذخیرے تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تائید دین کے 4 اہم کام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے، مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، سنن الترمذی رقم الحدیث 2869، یعنی میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے بارش کا اول اور آخر دونوں اپنے اپنے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں امت کے 2 دور کا ذکر ہے، ابتدائی دور اور آخری دور۔ ایک پہلو سے امت کا ابتدائی دور بہتر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کا آخری دور بہتر ہے۔ اس حدیث رسول میں دراصل امت کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے جو کہ اب واقعہ بن چکی ہے۔
امت کے پہلے دور میں ایک طرف دین کو محفوظ دین کی حیثیت دی گئی ہے اور دوسری طرف اس دور میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے انسانی تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کر دیا۔ اس تاریخی پروسیس کا آغاز امت مسلمہ نے کیا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں یہ رول مشرق سے مغرب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس عمل یعنی پروسیس کے تکمیلی مرحلے میں جو چیزیں مطلوب تھیں وہ زیادہ تر اہل مغرب کے ذریعے انجام پائیں۔ اس تاریخی عمل کا آغاز 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں امت مسلمہ کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد اہل مغرب نے اس معاملے میں تائیدی رول یعنی سپورٹنگ رول انجام دیا، جس کی تکمیل 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ہوئی۔ 4 پہلو۔ نمبر 1، اس معاملے میں اہل مغرب کے ذریعے جو کام انجام پایا اس کے 4 خاص پہلو ہیں، اور ان چاروں پہلوؤں کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک کام وہ ہے جس کا ذکر بطور پیشن گوئی قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ یعنی عنقریب ہم ان کو آفاق میں اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ قرآن کی اس آیت میں جس پیشن گوئی کا ذکر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس دنیا میں معرفت اور ایمانی رزق کے بے شمار آئٹم ہیں جن کو قرآن میں آیات اور آلاء اللہ اور کلمات اللہ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں ابتدائی طور پر موجود ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا سائنٹیفک مطالعے پر موقوف تھا، جس کو قرآن میں زمین و آسمان پر تفکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سائنسی مطالعے کے اس کام کا آغاز امت مسلمہ کے افراد نے کیا تھا، لیکن اس کی تکمیل تمام تر اہل مغرب کے ذریعے انجام پائی۔ یہی وہ کام ہے جس کو موجودہ زمانے میں ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے۔ ماڈرن سائنس کا نظریاتی حصہ پورا کا پورا قرآن کی اس آیت کی تفصیل ہے۔ قدیم زمانے میں آیات اللہ کا علم صرف عینی مشاہدے کے ذریعے ممکن ہوتا تھا۔ اہل مغرب نے اس کو وسیع کر کے دور بینی مشاہدہ اور خرد بینی مشاہدے تک پہنچا دیا۔ موجودہ زمانے کی نظریاتی سائنس نے فطرت یعنی نیچر کے بارے میں جو حقیقتیں دریافت کی ہیں ان کے ذریعے سے پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ انسان تخلیق میں خالق کو دریافت کر سکے، وہ معرفت حق کے ان اعلیٰ درجات تک پہنچ سکے جو قدیم روایتی دور میں انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ نمبر 2، اس معاملے میں اہل مغرب کی دوسری دین یہ ہے کہ انہوں نے شکر خداوندی کے نئے بے شمار آئٹم دریافت کیے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انعامات کو شعوری طور پر جانے اور ان کے لیے منعم کا اعتراف کرے۔ اسی اعتراف کا مذہبی نام شکر ہے۔ شکر کی حیثیت دین کے اہم ترین مطلوب کی ہے، لیکن اعلیٰ شکر انعامات کی اعلیٰ معرفت ہی سے ہو سکتا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو تاریخ میں پہلی بار اہل مغرب کے ذریعے انجام پایا۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک متعلق آیت یہ ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، سورہ نمبر 14 آیت 34۔ یعنی خدا نے تم کو وہ سب کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بہت ظالم اور بہت ناشکر گزار ہے۔ خالق نے انسان کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں بطور عطیہ دے دی۔ یہ عطیات سب کے سب خدائی انعامات ہیں۔
ان عطیات کی واقفیت سے اللہ کے لیے بے پناہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عطیات یا نعمتیں بے شمار ہیں، مگر قدیم زمانے میں انسان ان میں سے بہت کم عطیات کو جانتا تھا۔ ایسی حالت میں وہ بڑا شکر نہیں کر سکتا تھا۔ جدید مغربی سائنس نے فطرت میں چھپے ہوئے بے شمار نئے عطیات کو دریافت کیا اور جدید صنعت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو عام انسان کے لیے قابل حصول بنا دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل مغرب کے ذریعے پہلی بار انجام پایا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ انسان اپنے رب کے لیے زیادہ بڑا شکر ادا کر سکے۔ اہل مغرب کا یہ عطیہ بلا شبہ تائید دین کی ایک اعلیٰ مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، اس سلسلے میں اہل مغرب کی تیسری دین وہ ہے جس کو عالمی مواصلات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ اس نے اپنا پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے بھیجا ہے وہ تمام اہل عالم تک پہنچے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ نمبر 25 آیت 1، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام عالم کے لیے آگاہ کرنے والا ہو۔ یہی بات حدیث میں پیشن گوئی کی زبان میں اس طرح آئی ہے، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مسند احمد رقم الحدیث 24215، یعنی زمین کی سطح پر کوئی گھر یا خیمہ نہیں بچے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے جو ہدایت نامہ بھیجا ہے وہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچے، مگر قدیم زمانے میں یہ عالمی پیغام رسانی ممکن نہ تھی۔ قدیم زمانے میں دعوت اللہ کا کام عملاً صرف مقامی طور پر ہوا، وہ عالمی طور پر انجام نہ پا سکا۔ موجودہ زمانے میں پہلی بار وہ ذرائع اور وسائل وجود میں آئے ہیں جن کو استعمال کر کے کرۂ ارض کے ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے، زمین پر بسنے والا کوئی بھی انسان اس سے بے خبر نہ رہے۔ یہ ذرائع اور وسائل خالق نے فطرت یعنی نیچر کے اندر بڑے پیمانے پر رکھ دیے تھے، مگر قدیم زمانے میں ان ذرائع اور وسائل کو دریافت کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ اہل مغرب نے پہلی بار ان کو دریافت کیا اور ان کو صنعتی مصنوعات یعنی انڈسٹریل پروڈکٹس کی صورت دے کر داعیوں اور مبلغوں کے لیے قابل حصول بنا دیا۔ نمبر 4، قدیم زمانے میں اقوام کی تنظیم یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا تصور نہ تھا۔ قدیم زمانے میں صرف سیاسی تنظیم یعنی پولیٹیکل آرگنائزیشن کا تصور تھا جو کسی بڑی سلطنت کے تحت بذریعہ طاقت قائم ہوتا تھا۔ اس تصور کے تحت قدیم زمانے میں وہ نظریہ وضع ہوا جس کو جنگ برائے امن، وار فار پیس کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اقتدار کے باہر اصول کی بنیاد پر قوموں کی تنظیم قائم کی جائے جو بین اقوامی معاملات میں اقتدار کے استعمال کے بغیر پرامن طور پر فیصلہ کن رول ادا کر سکے۔ قدیم زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ امن صرف سیاسی اقتدار کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اس تصور کا نتیجہ یہ تھا کہ قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک ساری دنیا میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ طریقہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے خلاف تھا۔ خدا کے تخلیقی منصوبے کا تقاضا ہے کہ قوموں کے درمیان پرامن تعلقات ہوں تاکہ دعوت اور تعلیم جیسا تعمیری کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ اس لیے اسلام میں یہ مطلوب تھا کہ بین اقوامی امن کو سیاسی اقتدار سے الگ کر دیا جائے۔ بین اقوامی امن کو معاہدات کی بنیاد پر قائم کیا جائے، نہ کہ سیاسی اقتدار کی بنیاد پر۔
پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے زمانے میں جو انقلاب آیا اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ اس زمانے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ معاہدات کی بنیاد پر بین الاقوامی امن کا قیام عمل میں آیا۔ یہ معاہدہ حدیبیہ تھا جو 628 میں تشکیل پایا۔ اس معاہدے امن میں براہ راست طور پر اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے، لیکن بالواسطہ طور پر یہود بھی اس میں شامل تھے، جو کہ اس وقت مدینے کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ تھے۔ تاریخ کا یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ امن تھا جو اس لیے کیا گیا کہ قومی تعلقات کو جنگ کے بجائے امن کی بنیاد پر قائم کیا جائے۔ معاہدہ حدیبیہ صرف ایک واحد واقعہ نہ تھا، وہ تاریخ میں ایک نئے دور امن کا آغاز تھا۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نیا عمل شروع ہوا جو سفر کرتے ہوئے یورپ تک پہنچا۔ چنانچہ 1920 میں جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ میں ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام جمعیت اقوام یعنی لیگ آف نیشنز تھا۔ اس جمعیت میں کل 63 قومیں شامل تھیں، البتہ امریکہ اس میں شامل نہ تھا۔ یہ تنظیم مستقل ثابت نہ ہو سکی یہاں تک کہ 1946 میں باقاعدہ طور پر اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس مقصد کے لیے 1945 میں نئی اور زیادہ بڑی تنظیم قائم ہوئی۔ اس کا نام تنظیم اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن تھا۔ اس دوسری تنظیم میں 193 ممالک شامل ہیں۔ اس کا صدر دفتر نیو یارک امریکہ میں ہے۔ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، وہ امن کے میدان میں زیادہ مؤثر رول ادا کر رہی ہے۔ یہ واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ہے جس کا ذکر تائید دین کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو دوسرے الفاظ میں دور شمشیر کو ختم کر کے عملاً دور امن کو لانا کہا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں یہ تبدیلی عین اسلام کے حق میں ہے۔ یہ واقعہ اس تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کا نقطہ انتہا ہے جس کا آغاز 7ویں صدی کے ربع اول میں معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں جنگ اور امن کا کوئی متفقہ اصول نہ تھا۔ جو لوگ سیاسی اقتدار پر قابض ہوتے تھے وہی جنگ اور امن کا فیصلہ کرتے تھے۔ قوموں کے درمیان معاہداتی تنظیم کے مذکورہ طریقے نے اس صورتحال کو ختم کر دیا۔ اب یہ ممکن ہو گیا کہ باہمی مسائل کا فیصلہ بین اقوامی گفت و شنید یعنی انٹرنیشنل نیگوشیشن کے ذریعے طے کیا جائے اور باہمی اختلافات کے باوجود عالمی امن کو برقرار رکھا جائے۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ ہر حال میں تعمیری سرگرمیاں کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہیں۔ جو لوگ چیزوں کو معیار کے پیمانے یعنی آئیڈیل یارڈ اسٹک سے ناپتے ہیں وہ ان اداروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ جمعیت اقوام کے ناقد تھے، اب وہ اقوام متحدہ کے ناقد بنے ہوئے ہیں، مگر یہ صرف بے دانشی کی بات ہے۔ یہ لوگ معیاری امن یعنی آئیڈیل پیس کی باتیں کرتے ہیں، مگر اس دنیا میں معیاری امن کا حصول سرے سے ممکن ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز صرف خدا کے تخلیقی منصوبے کے تحت ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے تحت اس دنیا میں صرف قابل عمل امن یعنی ورکیبل پیس کا حصول ممکن ہے، اور بلا شبہ اقوام متحدہ نے قابل عمل امن کے حصول کو ممکن بنا دیا ہے۔ خدا کے منصوبے کے مطابق اس دنیا میں انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے۔ اس آزادی کو منسوخ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز معیاری درجے میں نہیں بلکہ صرف قابل عمل یعنی ورکیبل درجے میں حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ امن اور عدل ہو یا اور کوئی چیز۔
قرآن کی سورہ الانفال میں رسول اور اصحاب رسول کو ایک حکم ان الفاظ میں دیا گیا تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ یعنی تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن کے مخصوص اسلوب میں یہی بات ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری طاقت استعمال کر کے تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کرو جس کے نتیجے میں ایسا ہو کہ دنیا میں جنگ کی حالت نہ رہے اور امن کی حالت قائم ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت ایک دور کو ختم کرنے اور دوسرے دور کا آغاز کرنے کے معنی میں ہے، نہ کہ کسی وقتی کارروائی کے معنی میں۔ استبدال قوم کا قانون۔ قرآن میں ایک خدائی قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ نمبر 47 آیت 38۔ یعنی اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ قرآن کی اس آیت میں جس استبدال یعنی ریپلیسمنٹ کا ذکر ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر زوال اور فساد آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوگا کہ یہ صورتحال بدلے اور ایسے اہل ایمان پیدا ہوں جو صحیح معنوں میں دین خداوندی پر قائم ہوں۔ لیکن اس استبدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بگڑی ہوئی امت اگر 1 بلین کی تعداد میں ہے تو اس کی جگہ 1 بلین ہی کی تعداد میں دوسری صالح امت پیدا کر دی جائے۔ یہ استبدال ہمیشہ افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ مجموعی طور پر ایک پوری امت کے اعتبار سے۔ اس استبدال کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا، یعنی اظہار دین کے اجزاء کو دریافت کرنے میں اگر امت مسلمہ ناکام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سیکولر طبقے میں سے ایسے مؤیدین کو اٹھائے گا جو اس کام کو انجام دے اور معرفت اور شکر اور دعوت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کو ممکن بنا دے۔ خلاصہ کلام، انسان کے بارے میں اللہ کا تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان یہ ہے کہ انسان کو آزادی دے کر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ خود دریافت کردہ معرفت یعنی سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن پر کھڑا ہو اور کامل اختیار رکھتے ہوئے اللہ کے تخلیقی منصوبے کے تحت زندگی گزارے۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی ابدی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کریں۔ اس رہنمائی کے مختلف مراحل ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے تک جو پیغمبر آئے وہ انفرادی سطح پر انسان کو رہنمائی دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد ایک نئی منصوبہ بندی کی گئی، یعنی ایک قوم وجود میں لانا اور تاریخ میں ایک انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس جاری کرنا جو بالآخر اللہ کے دین کے کامل اظہار تک پہنچ جائے۔ یہ نیا منصوبہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے شروع ہوا۔ اس کے بعد رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے اس کو طاقتور تحریک یعنی بوسٹ ملی۔ اس کے بعد امت مسلمہ کی حکومتوں کا دور آیا۔ اس دور اقتدار میں خدا کا دین اصولی اور نظریاتی طور پر پوری طرح محفوظ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ تاریخ میں ایک نیا عمل جاری ہوا۔ اس آخری دور میں اہل مغرب نے بالواسطہ طور پر تائید کا رول ادا کیا۔ انہوں نے فطرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس بات کو ممکن بنا دیا
کہ خدا کے دین کو انسان کے مسلمہ علمی معیار پر مدلل کیا جا سکے۔ عطیات الہی کے چھپے ہوئے اجزاء کو دریافت کر کے انہوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ انسان اعلیٰ عطیات الہی کا تجربہ کرے اور اپنے رب کے لیے اعلیٰ شکر کا ریسپانس دے سکے۔ اس طرح اہل مغرب نے یہ کیا کہ انہوں نے فطرت کے اندر چھپے ہوئے امکانات کو دریافت کر کے جدید مواصلات تک دسترس حاصل کی۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ اللہ کے پیغام کو عالمی سطح پر ہر عورت اور مرد تک پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح اہل مغرب نے انسانی تاریخ کو دور سیاست سے نکال کر دور تنظیم یعنی ایج آف آرگنائزیشن تک پہنچایا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ سیاسی طاقت کے بغیر آزادانہ طور پر تمام دینی تقاضے انجام دیے جا سکے۔ جہاں تک حفاظت دین کا تعلق ہے، اس کو تمام تر امت مسلمہ نے انجام دیا۔ اظہار دین کے کام کا آغاز بھی امت مسلمہ کے ذریعے ہوا، لیکن کامل اظہار کے لیے جو وسائل درکار تھے وہ قدیم زمانے میں موجود نہ تھے۔ اس میدان میں بھی امت مسلمہ نے ابتدائی کام کیا، لیکن اس کو اتمام تک پہنچانا باقی تھا۔ اظہار دین کا یہ تکمیلی مرحلہ اہل مغرب کی جدید دریافتوں کے ذریعے انجام پایا۔ تاہم اس معاملے میں اہل مغرب کا حصہ تائید باعتبار وسائل ہے، تاہم تائید کا یہ واقعہ اتفاقاً پیش نہیں آیا، بلکہ وہ اس تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کا نقطہ انتہا یعنی کلمینیشن تھا جو امت مسلمہ کے ذریعے 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔